بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حب القرآن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حب القرآن میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں روزانہ ایسے لیجنڈ بچوں سے، ایسے ذہین بچوں سے اور ایسے امیزنگ بچوں سے کہ جن کے ذہنوں میں اور جن کے دلوں میں قرآن کریم موزن رہتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جن سے آپ قرآن کریم کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں، کوئی بھی آیت، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی رکوع، کوئی بھی سورت، کوئی بھی واقعہ آپ سوال کرتے ہیں اور یہ بچے فوراً جواب دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ ہمیں کال کرتے ہیں، نمبر ہے ہمارا 0900-10212۔ پروگرام سے قبل تعارف اپنے مہمانوں کا تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد شعیب صاحب، ان بچوں کے استاد، ان بچوں کے ٹرینر۔ تشریف فرما ہے محترم حافظ محمد عادل صاحب۔ یہ حافظ محمد عادل، یہ بچہ، یہ ایسا امیزنگ بچہ ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال کریں گے یہ آپ کو یوں جواب دیں گے سیکنڈز کے اندر۔ اور محمد احسن رضا، ہمارے پاس آنے والے مستقل طلباء میں آپ شامل ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کریں گے سدرہ اقبال نے جو ابھی آیت کا حوالہ دیا تھا غصے کے حوالے سے، کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ کون ہیں؟ جو کھلے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کی تلاوت کریں حافظ محمد عادل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ نمبر 4، سورت نمبر 3، سورت آل عمران مدنیہ۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 200 آیات 20 رکوع ہے۔ آیات نمبر 133۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ عادل۔ ایک کالر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، میں مس اسلم بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میں یہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، بہت ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت دل کو لگتا ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اسی اس میں تھوڑا سا جو یہ جگہ جگہ ایتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، روڈوں پہ جو ڈبے ڈالے ہوتے ہیں بھر کے باہر نکل، تو یہ میں نے کام شروع کیا ہوا تو ہے، میرا ٹی وی ون پہ بھی ایک پروگرام آ چکا ہے ویسے۔ میں چاہتی دنیا تک یہ پہنچے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کریم کا احترام کرنا چاہیے، صرف احترام بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی صرف آنکھوں سے لگا کر رکھ دینا چاہیے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہے خاتون آپ کا ان بچوں سے؟ جی، تو اس کے لیے یہ بچے ہر جگہ جہاں بھی ہیں تو ہر اس میں پروگرام میں یہ بتا دیں کہ لوگ جگہ جگہ جو پھینکنے کے بجائے ادارے جیسے بنے ہیں یا گھر ہیں، ہمیں کال کریں، ہمارا نمبر لے لیں۔ میں نے بہت اچھی بات ہے یہ، اور اس بات کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی یہ بات ہوئی اور جو سدرہ اقبال نے اور علی نے بات کی، غصے کو پی جاتے ہیں نا، قرآن کریم بتاتا ہے یہ کاظمین بالغیظ، یہ لفظ آئے، اس کو ذرا اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو شروع ہو، ایک کالر ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں زیادہ کالر لیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ جی محمد علی بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی جناب فرمائیے۔ جی میرا ایک کویسچن تھا، قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ احسن رضا، آپ کی خدمت میں سوال۔ قرآن پاک میں کل 4 مساجد کا ذکر آیا ہے اور 3 مساجد کے نام بھی آئے ہیں۔ اچھا۔ ایک مسجد کا صرف ذکر آیا ہے اور 3 مساجد کے نام بھی آئے ہیں۔ اچھا ایک بتائیے کون کون سی؟ مسجد ضرار اور مسجد اقصی، مسجد قباء اور مسجد الحرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اگلا سوال لیتے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، شاید کال ڈراپ ہو گئی۔ جی میں بات کر رہا تھا کاظمین بالغیظ کی۔ اس بارے میں انیق بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں
اور جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، قرآن پاک خود بتا رہا ہے کہ ایسے محسن لوگ ہیں، اللہ ان محسنوں سے بہت پسند کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ غصے کو پی جانا، نبی اچھا غصے کو پی جانے سے آدمی کو نفسیاتی امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں غصے پی جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کو سبسائڈ کر دیتے ہیں؟ نہیں، غصے سے پی جانے سے مراد یہ بھی ہے کہ تحمل اور برداشت کر لینا، اور اگر کوئی بات ناگوار گزرے اس پہ آپے سے باہر نکل کر اپنی زبان کو گالم گلوچ کی طرف لے آنا یا اپنے آپ کو بے وقت کر دینا، شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت چاہتی ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک شاندار رہے، وہ حوصلے کے ساتھ رہے، وہ تحمل کے ساتھ رہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر گزار دے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کر لے گا کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے غصہ پی لیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جنت کا ضامن ہوں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات اور ان بچوں کے جوابات آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، حب القرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کالرز منتظر ہیں، مسلسل کالز آ رہی ہیں ان بچوں سے، کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بچوں سے محبت نہیں کر رہے ناظرین، یہ قرآن کریم سے محبت کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک صاحب۔ جناب یہ آپ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک۔ میں واحد آپ کا چینل، آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں جس میں قرآن فہمی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو جاری رکھیے، یہ بہت بڑی بصارت ہے۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، جی بدنصیبی ہے ہماری۔ اور یہ بات یہ ہے کہ میرے خوشی ہے کہ بچوں کے بھی، آپ بچوں سے بھی یہی پروگرام کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بچے رول ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں بچے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں جیسے یہ بچے ہیں۔ اور خدا کے لیے ان کو قرآن کی طرف راغب کیجئے، قرآن کی طرف لائیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ سوال یہ ہے جی کہ کل بھی آپ کا پروگرام دیکھا تھا کہ فرقہ بندی کے خلاف جو آپ نے پروگرام کیا تھا، ان بچوں سے بھی پوچھئے کہ قرآن میں فرقہ بندی کے خلاف کتنی اہم آیتیں ہیں، وہ پلیز ان کو سمجھائیے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اب آپ نے یہ بات کی تو سورہ فتح کی جب بھی آیت آئی، جیسے کل بھی مجھے یاد ہے، کل کے پروگرام میں احسن رضا نے یہ کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے سورہ فتح میں۔ کیا آیت ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ اور ان کے ساتھی کفار پہ شدید ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ قرآن کریم کا سبق ہے۔ اگلی کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، شاید کال ڈراپ ہو گئی۔ اب یہ بات کتنی اچھی کہ فرقہ بندی، یعنی بار بار کہا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو۔ مفتی صاحب اختلاف تو رحمت ہے لیکن فرقہ بندی حرام ہے، قرآن کریم یہی کہتا ہے نا؟ جی بالکل، فرقہ بندی حرام ہے۔ اختلاف سے مراد وہ اختلاف نہیں ہے جو ہم عام طور پہ لیتے ہیں۔ اختلاف سے مراد یہ ہے کہ دینی مسائل کی تحقیق کرنے میں کوئی آدمی اس طرف جا رہا ہے کہ میں ہاتھ کو اوپر کر کے نماز پڑھوں گا، اور کوئی افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے نہیں، اس کو ہم رحمت کہیں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کیا ہیں، احناف ہے، حنابلہ ہیں، جی اس کی وجہ کیا؟ اس کو پر جو علماء نے لکھا ہے وہ ظاہر ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ یہ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ جناب چکوال سے رشید عرض کر رہا ہوں۔ رشید صاحب فرمائیے۔ جناب یہ جو آیت ماہ رمضان کے بارے میں یا چاند کے بارے میں جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ایک سب ایسوسیٹ انجینئر ہوں۔ نہیں، آپ کا کوئی سوال بچوں سے ہے؟ بچوں سے کوئی سوال؟ بچوں سے نہیں ہے، اسلام کے بارے میں ہے کہ میں آپ۔ جی میرے خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب آپ جو بات بتا رہے تھے کہ وہ کہ اچھا ایک کالر اور بتائے جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ سید عامر علی عرض کر رہا ہوں، گلشن اقبال کراچی سے۔ فرمائیے۔ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کچھ دوستوں میں ہمارے کافی روز سے یہ موضوع چل رہا تھا کہ قرآن پاک میں جو زیر زبر پیش اعراب جو ہیں، یہ قرآن آیا جب نازل ہوا ہے تو بغیر اعراب کے، تو یہ کیوں کر اور کس مصلحت کے تحت
اور یہ کیوں کر ہوئے، اور قرآن کی آیت کی جو ترتیب ہے ہمارے پاس، جس طرح سے ترتیب پورے قرآن پاک کی ہے، تو اس میں آیا کیا یہ ویسے ہی جو قرآن پاک جیسا موجود ہے وہی اسی ترتیب سے نازل ہوا ہے، یا اس میں کسی قسم کا جو ہے تردد ہے یہ کوئی؟ جی اچھا، آپ ہی کے سوال کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اس میں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں اور سوال رکھتا ہوں مفتی صاحب کے سامنے کہ مفتی صاحب کے یہ سوالات جو سنے آپ نے، اس کے ساتھ یہ کہ الحم سے لے کے والناس تک یہ جو قرآن کریم جس انداز سے مدون ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر باقاعدہ ترتیب کے ساتھ صورتوں کے ساتھ یہ منظم اور مرتب نہیں ہوا تھا، بلکہ عثمانی دور کے اندر اس کو مرتب اور مطبع اور مصحف کی شکل دی گئی تھی، اور حضرت ابو الاسد دولی نے، اور پھر بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے بھی اس پہ اعراب کا کام کیا ہے، اور یہ کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ امت کو کوئی انتشار نہ ہو اور افتراق نہ ہو، کیونکہ عرب سے عجم بھی تک یہ منتقل ہونا تھا پوری دنیا میں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ عادل آپ کا بہت شکریہ، احسن ہم آپ کے فین ہیں بہت بڑے، آپ کو معلوم ہے۔ خواتین حضرات، ان بچوں کے ساتھ اور مفتی شعیب صاحب کے ساتھ کل حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔